11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو جنرل پرویز مشرف کے ISI چیف جنرل محمود امریکہ میں تھے۔ اس موقع پر کس طرح وہ امریکیوں سے وائس چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے لابنگ کرتے رہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ جنرل پرویز مشرف اور ان کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی ایک وجہ ڈینیل پرل قتل کیس میں ملوث احمد عمر سعید شیخ بھی تھا؟ احمد عمر سعید شیخ، جسے حال ہی میں عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا، موجودہ وفاقی وزیر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ DGI جنرل احسان الحق نے 2002 کے عام انتخابات میں کیا کردار ادا کیا؟ جب جنرل پرویز مشرف کے باوردی صدارتی انتخابات کے خلاف عدالت سے رجوع کیا گیا تو ISI نے قابل اعتراض ویڈیوز دکھا کر کس طرح جج صاحبان کو بلیک میل کیا؟ ISI میں کتنے افراد کو معلوم تھا کہ اسامہ بن لادن کہاں رہائش پذیر ہے؟ ترازو کے سلسلے کتاب کہانی میں جرمن مصنف HG کیسلنگ کی کتاب دا ISI آف پاکستان سے متعلق چوتھی اور آخری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ DGI جنرل نسیم رانا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر سیاسی اور قانون کے مطابق کام کرنے والے فوجی افسر تھے، اکتوبر 1998 میں ان سے یہ عہدہ واپس لے لیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ISI کے سربراہ جنرل نسیم رانا کو کیوں ہٹایا؟ مصنف کے مطابق بظاہر تو جنرل نسیم رانا کو اس لیے ہٹایا گیا کہ بھارت نے 11 اور 13 مئی کو پوکھران میں جوہری دھماکے کیے اور ISI حکومت پاکستان کو اس کی بروقت اطلاع دینے میں ناکام رہی۔ لیکن جنرل نسیم رانا کو گھر بھیجے جانے کی 2 وجوہات اور بھی تھیں۔ 19 ستمبر 1998 کو GHQ میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا جس میں لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان اور لیفٹیننٹ جنرل خالد نواز نے وزیر اعظم کے طرز حکمرانی اور لڑکھڑاتی معاشی پالیسیوں پر تنقید کی، مگر DGI جنرل نسیم رانا نے وزیر اعظم کو جو رپورٹ پیش کی اس میں یہ باتیں حذف کر دی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل نسیم رانا پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کے خلاف تھے۔ امریکی FBI اور CIA کے جو لوگ پاکستان میں تعینات تھے وہ جنرل نسیم رانا سے خوش نہ تھے۔ امریکی خفیہ اداروں کو میر ایمل قانسی کی تلاش تھی جو امریکی شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ اگرچہ ایمل قانسی کو بعد ازاں ڈیرہ غازی خان کے ایک ہوٹل سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور ISI نے بھی اس آپریشن میں تعاون کیا، مگر امریکی اس بات پر ناخوش تھے کہ جنرل نسیم رانا بالعموم ان سے تعاون کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امریکی دباؤ بھی DGI کو ہٹانے کی وجہ بنا۔ جنرل نسیم رانا کے بعد جنرل خواجہ ضیاء الدین کو ISI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الدین خواجہ، جنہیں بعد ازاں وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف بھی تعینات کیا، مگر ان کے خلاف بغاوت ہو گئی اور یہ کہا گیا کہ نواز شریف نے انجینئرنگ کورس سے تعلق رکھنے والے جنرل ضیاء الدین خواجہ کو سپہ سالار بنا کر غلطی کی، کیونکہ روایات کے مطابق آرمی چیف آرمڈ یا انفینٹری کورس سے آتا ہے۔ HG کیسلنگ کے مطابق یہ پراپیگنڈا بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ در حقیقت جنرل ضیاء الدین خواجہ شاندار فوجی کیریئر کے حامل تھے۔ انہوں نے بطور میجر جنرل انفینٹری ڈویژن کو کمانڈ کیا اور بطور لیفٹیننٹ جنرل انفینٹری کور کو بھی کمانڈ کیا، لیکن بعد ازاں جنرل پرویز مشرف نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جنرل ضیاء الدین خواجہ کا تعلق نہ صرف انجینئرنگ کورس سے تھا بلکہ وہ نااہل بھی تھے۔ یہاں HG کیسلنگ جنرل پرویز مشرف کے جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہوئے ایک اور اہم انکشاف بھی کرتے ہیں۔ HG کیسلنگ اپنی کتاب دا ISI آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو جنرل ضیاء الدین خواجہ کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا اور کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے اکتوبر 1998 میں انہیں چیف آف جنرل سٹاف یعنی CGS کا عہدہ قبول کرنے کی پیشکش کی۔ یہ وہ منصب ہے جسے آرمی چیف کے بعد سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الدین خواجہ نے CGS بنائے جانے کی پیشکش مسترد کر دی اور وزیر اعظم کی طرف سے DGI کا عہدہ قبول کر لیا۔ چنانچہ جنرل پرویز مشرف محتاط ہو گئے۔
کیونکہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف کیمپ میں جا چکے تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے جنرل ضیاء الدین خواجہ کے انکار کے بعد اپنے بااعتماد افسر جنرل عزیز کو چیف آف جنرل سٹاف بنا دیا۔ ISI کے پر کاٹنے کے لیے افغانستان اور کشمیر آپریشن سے متعلقہ فائلیں ISI سے اٹھا کر GHQ منتقل کر دی گئیں۔ جنرل ضیاء الدین خواجہ کی بطور آرمی چیف تعیناتی پر کس طرح بغاوت ہوئی اور کیسے جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا، یہ سب تفصیل ترازو کی سپہ سالار سیریز کی 20ویں قسط میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا تو کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد کو DG ISI تعینات کر دیا گیا۔ جنرل محمود بھی جنرل پرویز مشرف کی طرح مہاجر ہیں اور ان کے خاندان نے لدھیانہ سے پاکستان ہجرت کی۔ جنرل محمود بھی اپنی سروس کے آخر میں مذہب کی طرف مائل ہوئے۔ HG کسلنگ کے مطابق بریگیڈیئر بننے تک جنرل محمود سگنل مالٹ وسکی کے دلدادہ اور فوجی افسروں میں بے حد مقبول ہوا کرتے تھے۔ پھر انہیں روشنی دکھائی دی اور وہ مذہب کی طرف مائل ہو گئے۔ اس تبدیلی کے بعد ان میں غرور بڑھتا چلا گیا اور وہ ان فوجی افسروں پر تنقید کرنے لگے جو ان کے خیال میں اچھے مسلمان نہیں تھے۔ جب امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو DG ISI جنرل محمود پینٹاگون کا دورہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ HG کیسلنگ لکھتے ہیں کہ 9/11 جنرل محمود کے کیریئر کے اختتام کا نقطہ آغاز ثابت ہو۔ ایئر ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے وہ 3 دن وہاں پھنسے رہے۔ امریکی نائب وزیر داخلہ رچرڈ آرمیٹیج کی طرف سے انہیں وہ مشہور ضمانت دھمکی دی گئی کہ یا تو تم ہمارے ساتھ یا پھر ہمارے خلاف۔ امریکی تب حیرت زدہ رہ گئے جب جنرل محمود نے جنرل پرویز مشرف سے مشورہ کیے بغیر ان کے سب مطالبات مان لی۔ جب ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جنرل پرویز مشرف بھی معاملات کو اسی تناظر میں دیکھیں گے اور یہی فیصلہ کریں گے جو میں نے کیا۔ یہ افواہیں بھی زیر گردش رہیں کہ امریکہ میں اپنے قیام سے فائدہ اٹھا کر جنرل محمود نے یہ لابنگ بھی کی کہ مستقبل میں ان کی بطور وائس چیف آف آرمی سٹاف تعیناتی کے لیے سفارش کی جائے۔ جنرل پرویز مشرف کی خواہش تھی کہ طالبان اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں اور ملا عمر کو قائل کرنے کے لیے انہوں نے ISI چیف جنرل محمود کی قیادت میں ایک وفد کابل بھیجا۔ 17 ستمبر 2001 کو جنرل محمود ملا عمر سے ملنے کے لیے کابل گئے تو ڈبل گیم کی جس کا امریکیوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے باضابطہ گفتگو کے دوران تو ملا عمر کو یہی کہا کہ امریکیوں کی بات مان لیں، مگر نجی گفتگو کے دوران ملا عمر کو مشورہ دیا کہ اسامہ بن لادن کو ہرگز امریکہ کے حوالے نہ کریں۔ جنرل محمود نے دیگر کئی مواقع پر بھی ڈبل گیم کی۔ مثال کے طور پر مصری حکام نے سفارت خانے پر حملہ کرنے والے مصری نژاد کینیڈین احمد القادر کی پشاور میں موجودگی کی نشاندہی کی تو DG ISI جنرل محمود نے انہیں یقین دلایا کہ صبح ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ اگلے روز ISI ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی طالبان آئے اور سفارتی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں میں اسے بٹھا کر لے گئے۔ جنرل محمود وائس چیف آف آرمی سٹاف بننا چاہتے تھے مگر جنرل پرویز مشرف نے انہیں دیوار سے لگانے کے لیے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے علامتی عہدے کی پیشکش کی۔ جنرل محمود نے انکار کر دیا تو اسے جبری طور پر فوج سے نکال دیا گیا۔ 2 سال خاموش رہنے کے بعد جنرل محمود نے جنرل پرویز مشرف کو خط لکھ کر معافی مانگی تو جنرل محمود کو فوجی فرٹیلائزر کا چیف ایگزیکٹو تعینات کر دیا گیا۔ جنرل محمود جو کبھی کلین شیو ہوا کرتے تھے اب انہوں نے لمبی داڑھی رکھ لی ہے اور وہ سب جھمیلوں سے دور اپنے گھر پر تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امریکی صحافی ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل میں ملوث احمد عمر سعید شیخ جسے بری کیا جا چکا ہے اور عدالت نے اس کی قید کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے متعلق بھی اس کتاب میں اہم تفصیلات موجود ہیں اور مصنف کا دعویٰ ہے کہ جنرل محمود اور جنرل مشرف کے درمیان تعلقات میں دراڑ کی ایک وجہ یہ شخص احمد عمر سعید شیخ بھی تھا۔ اس کتاب میں ایک جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ 11 ستمبر کے حملوں میں مرکزی کردار ادا کرنے والے محمد عطا کو دبئی سے $1,00,000 کی رقم منتقل کی گئی اور یہ رقم مبینہ طور پر DG ISI جنرل محمود کے حکم پر احمد عمر سعید شیخ نے منتقل کی۔
بتایا گیا ہے کہ لندن پلٹ پاکستانی نوجوان احمد عمر سعید شیخ کا ISI میں ہینڈلر بریگیڈیئر اعجاز شاہ تھا۔ یہ وہی بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہیں جو موجودہ حکومت میں پہلے وزیر داخلہ رہے اور اب انسداد منشیات کے وزیر ہیں۔ احمد عمر سعید شیخ گرفتار ہوئے اور بھارت میں قید رہے۔ جنرل پرویز مشرف دور کے ابتدائی ایام میں دسمبر 1999 میں جب بھارتی طیارہ اغوا کر کے قندھار لے جایا گیا اور اس کے بدلے جن قیدیوں کو بھارت سے رہا کروایا گیا ان میں سے ایک احمد عمر سعید شیخ بھی تھے۔ رہائی کے بعد احمد عمر سعید شیخ لاہور میں رہنے لگے۔ ان کے ہینڈلر بریگیڈیئر اعجاز شاہ ISI تو چھوڑ چکے تھے مگر بطور سیکرٹری ہوم ان سے رابطہ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے ذریعے احمد عمر سعید شیخ کا کور کمانڈر لاہور جنرل عزیز خان اور کور کمانڈر پشاور جنرل احسان الحق سے بھی رابطہ تھا۔ ڈینیل پرل کیس نے سنگین صورتحال اختیار کی تو احمد عمر سعید شیخ نے بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے رابطہ کیا۔ ان سے وعدہ کیا گیا کہ تمہیں معمولی سزا ہوگی، بس تم اپنا منہ بند رکھنا، مگر احمد عمر سعید شیخ نے زبان کھول دی تو انہیں بچانا اور رہا کروانا مشکل ہو گیا۔ جنرل محمود کے بعد جنرل احسان الحق کو DGISI تعینات کیا گیا۔ مصنف کے مطابق ان کا شمار جنرل پرویز مشرف کے نہایت بااعتماد افسروں میں ہوتا ہے۔ وہ جنرل پرویز مشرف کی آنکھیں اور کان بن گئے۔ ان کے دور میں 2002 کے عام انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ کاف میں تبدیل کرنے کا ٹاسک ISI کو سونپا گیا۔ جب انتخابات کے بعد واضح برتری حاصل نہ ہوئی تو ایک بار پھر ISI کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پیپلز پارٹی میں نقب زنی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پیٹریٹ کے نام سے ایک الگ گروپ بنایا جائے۔ جنرل احسان الحق کے ماتحت میجر جنرل احتشام ضمیر جو ISI کے انٹرنل پولیٹیکل ونگ کے سربراہ تھے، انہوں نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ اس دور میں ISI درست تخمینہ لگانے میں ناکام رہی۔ نواز شریف اور بینظیر کا سیاسی کردار ختم کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں پر انحصار کیا گیا۔ جنرل احسان الحق خود تو مذہبی شخص نہ تھے مگر ان کی جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد سے دوستی تھی۔ جنرل احسان الحق کا آخری کارنامہ جوہری ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کا اسکینڈل سامنے آنے پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر دباؤ ڈال کر انہیں اعترافی بیان دینے پر رضامند کرنا تھا۔ بعد ازاں جنرل پرویز مشرف کمانڈر 10 کور جنرل اشفاق پرویز کیانی پر زیادہ انحصار کرنے لگے۔ جنرل پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے ہوئے تو ان کی تفتیش ISI یا MI کے بجائے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو سونپ دی گئی۔ اکتوبر 2001 میں جنرل احسان الحق کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دیا گیا، جبکہ کور کمانڈر راولپنڈی جنرل اشفاق پرویز کیانی کو DGISI تعینات کر دیا گیا۔ جنرل کیانی کے دور میں نہایت اہم واقعات پیش آئے۔ لال مسجد آپریشن ہوا، چیف جسٹس افتخار چودھری کی جبری معزولی اور پھر اس کے نتیجے میں وکلا تحریک شروع ہوئی، جبکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ہی جنرل پرویز مشرف کے ایما پر بے نظیر بھٹو سے خفیہ مذاکرات کیے۔ جنرل پرویز مشرف نے 21 ستمبر 2007 کو جنرل کیانی کو وائس چیف آف آرمی سٹاف تعینات کر دیا، جبکہ اپنے قریبی عزیز میجر جنرل ندیم تاج کو DGISI بنا دیا۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو ان کے منصب پر بحال تو کر دیا تھا مگر حالات اب بھی کشیدہ تھے، کیونکہ جنرل پرویز مشرف آرمی چیف کا عہدہ چھوڑے بغیر پرانی اسمبلیوں سے دوبارہ صدر منتخب ہونا چاہتے تھے۔ معاملہ سپریم کورٹ گیا تو جنرل پرویز مشرف کو عارضی طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی اور الیکشن کمیشن کو کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا گیا۔ لیکن پھر فیصلہ آنے سے پہلے جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر کے ججوں کو قید کر دیا۔ باوردی صدر منتخب ہونے کی غرض سے عدالت سے مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے ججوں پر کس قدر دباؤ ڈالا گیا، مصنف نے یہ تفصیل بھی بیان کی ہے۔ HG کیسلنگ لکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کے بطور صدر انتخاب کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ جن ججوں نے فیصلہ دینا تھا ان کے خلاف ISI نے ایک خفیہ مہم شروع کی۔ کم از کم 3 جج صاحبان کو ان کی ایسی ویڈیوز بھجوائی گئی جن میں وہ خواتین کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں موجود تھے۔ یہ خواتین جنہیں ISI کی طرف سے بھجوایا گیا تھا انہیں جج صاحبان نے اپنے کلائنٹس کی طرف سے بھیجا گیا خیر سگالی کا تحفہ سمجھا اور بخوشی قبول کر لیں۔ چند مزید جج صاحبان کو ان کی بیٹیوں کی قابل اعتراض ویڈیوز پیش کی گئی۔
پیغام بہت واضح تھا کہ فیصلہ جنرل پرویز مشرف کے حق میں دیا جائے۔ میجر جنرل ندیم تاج جنرل پرویز مشرف کے قریبی رشتہ دار ہی نہیں، ان کے نہایت بااعتماد شخص بھی تھے۔ وہ بطور بریگیڈیئر جنرل پرویز مشرف کے ملٹری سیکرٹری رہے اور 12 اکتوبر کو سری لنکا سے آنے والی پرواز میں بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو جنرل ندیم تاج کے دور میں ہی قتل ہوئی اور اس دوران ان کے کردار پر سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ جنرل پرویز مشرف رخصت ہو گئے مگر ان کی باقیات موجود تھیں۔ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی دونوں مشرف باقیات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے 29 ستمبر 2008 کو میجر جنرل ندیم تاج کو فارغ کر کے لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا کو DGI تعینات کر دیا گیا۔ HG کیسلی نے اس کتاب میں ISI کے بجٹ اور وسائل کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سوویت یونین کی افغانستان سے پسپائی کے بعد ISI کے تعاون سے منشیات کی تجارت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق اس تجارت سے ہتھیاروں کی خریداری اور بجٹ کو مستحکم کیا گیا، وگرنہ ہیروئن کی کمائی کے بغیر ایسا ممکن نہ تھا۔ فوج اور ISI کے بعض افسر منشیات کی اس تجارت کے باعث بہت امیر ہو گئے اور بعض کے خلاف تو نیب نے تحقیقات بھی کی۔ ماہرین کے مطابق جن کے خلاف تحقیقات کی گئی ان کے علاوہ بھی کم از کم 30 اعلیٰ افسر منشیات کی تجارت سے پیسے کما کر امیر ہوئے۔ جنرل شجاع پاشا کے دور میں ایبٹ آباد آپریشن ہوا۔ HG کیسلنگ نے دا رانگ اینیمی ان پاکستان نامی کتاب کا حوالہ دیا ہے، جس کے مطابق ISI میں صرف 12 لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے، جبکہ HG کیسلنگ کا خیال ہے کہ یہ تعداد زیادہ ہے۔ ISI میں صرف 3 افراد اسامہ بن لادن کے تحفظ کے ذمہ دار تھے اور انہی کو معلوم تھا کہ وہ کہاں رہائش پذیر ہے۔ اس کتاب میں جنرل شجاع پاشا کے بعد ISI کے سربراہ بننے والے جنرل ظہیر الاسلام کے دور سے متعلق بھی کچھ اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ تھا HG کیسلنگ کی تصنیف دا ISI آف پاکستان کا خلاصہ۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔